کرو گے اتنی برکت ملے گی. شادی کو جتنا ہی شادی بنا کے کیا جائے اتنی برکت ہے, اور جتنے اس کو مہنگا کیا جائے اتنی زحمت ہے. بعض تو نکاح کرتے ہیں بیچارے سود پہ قرضہ لے کر کے. ارے بولا مارکیٹ میں چیزیں چل رہی کہ نہیں چل رہی؟ بتائیں. ایک عبادت کو حرام طریقے سے کمایا جاتا ہے, ایک عبادت کی انجام دہی, ایک عبادت کی اداکاری حرام طریقے سے کی جائے. نکاح ایک ایسا پاکیزہ بندھن ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو پورا کیا جا رہا ہے, لیکن طریقہ کیا ہے؟ ڈھول بجا کے پورا کیا جا رہا ہے, ناچ گانے کر کے پورا کیا جا رہا ہے. ادھر نکاح ہو رہا ہے, قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں, اور باہر ناچ کود ہو رہے. نکاح کے اندر پردے کا ماحول ہونا چاہیے, جبکہ اس کے علاوہ بے پردگی بڑھ رہی ہے. کیا وجہ؟ کہ ہم نے گویا کہ نبی کی سنت کو سمجھا نہیں, نبی کی سنت کو سمجھا نہیں ہے, اور نہ نبی کی سنت پہ عمل کرنا چاہے. یہ باتیں آپ لوگوں کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہے, اور خاص طور سے یہ نہیں کہ ہم نکاح میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے, بلکہ پورے جو حاضرین ہیں اور جو غائبین ہیں اور جو ماحول چل رہا ہے اس پورے ماحول کے طریقے سے کہہ رہے ہیں. یہ خرابیاں ہمارے سوسائٹی میں, ہمارے کلچر میں پیدا ہو رہے ہیں, اور اس کے بہت سارے بدترین نقصانات ہم دیکھ رہے ہیں. اس لیے نکاح کو بہت آسان کیا جائے, اتنا آسان کیا جائے کہ زنا کا خاتمہ ہو جائے, اتنا آسان کیا جائے کہ بے حیائی ختم ہو جائے, اتنا آسان کیا جائے کہ وہ معصوم لوگ جو اپنی بچیوں کو جوان لیے بیٹھے ہوئے گھروں میں ہیں اور آسا لگائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ کب میری بچی کا نکاح ہوگا, اتنا آسان کر دیا جائے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم نکاح کی عظمت کو سمجھیں گے, نکاح کے مقصد کو سمجھیں گے. ساری چیزیں ہو نکاح کے اندر, اور دین کا کوئی پیٹرن نہ اختیار کیا جائے تو وقتی طور پہ تو خوشی ہوگی, لیکن بعد میں بہت زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے. کیوں؟ نبی کی سنت پہ لات ماری گئی, نبی کی سنت کو ٹھکرایا گیا. اور جس نکاح کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے کام کیا جائے اس کے اندر برکت ہوتی ہے. دیکھنے والے تو کہیں گے